السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامان تجارت جو دکانوں کے اندر رکھا ہوتا ہے اس میں کل وضاحت کی تھی کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دکان کی الماریوں پر، دکان کے فرنیچر پر، یا اس طرح دکان کے جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ان پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح فیکٹری کے اندر جو مشینری لگی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یا اسی طرح کسی نے گاڑی خریدی اور اس سے پیسے کما رہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بس اوقات وہ ایسی چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا پھر ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب فرض کریں کہ فیکٹری ہے، اس کے اندر جو مشینری رکھی ہے اس سے جو مال وغیرہ بنتا ہے، اب مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دکان کے اندر جو آپ نے شیلف، الماریاں، فرنیچر وغیرہ رکھے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ بھی آپ نے اس غرض سے نہیں رکھے کہ ان کو بیچیں گے، لہذا ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے دکان ہو، بڑی فیکٹری ہو یا بڑے ادارے ہوں، جو بھی چیزیں ہوں جہاں پر مال وغیرہ جو مال تجارت بنتا ہو، اس میں صرف اس اصول کو مد نظر رکھیں کہ کون سی چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں۔ اگر بیچنے کی غرض سے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، بیچنے کی غرض سے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا اعتبار ہوگا۔ مطلب دکاندار کے پاس اگر فرض کریں کہ ایک موبائل آتا ہے، وہ خرید رہا ہے پیچھے سے 1,00,000 روپے کا اور بیچ رہا ہے وہ 1,20,000 روپے کا، اب قیمت خرید پر زکوٰۃ ہوگی یا قیمت فروخت پر؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ قیمت خرید پر نہیں ہوتی، قیمت فروخت پر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے اگر آپ نے 1,00,000 کا خریدا ہے، آپ جو اس کو نفع کے ساتھ جو بیچ رہے ہیں زکوٰۃ اس پر ہوگی، مطلب 1,20,000 روپے پر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ 1,00,000 روپے پر۔ اس لیے 20,000 کی اگر آپ زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں تو بعد میں 20,000 کی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ قیمت خرید پر نہیں ہوتی، قیمت فروخت پر ہوتی ہے، جس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ جزاک اللہ خیر۔